اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی ایک چیز کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے. معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک آپ کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ایک معاملہ ہوتا ہے آپس میں لوگوں کے ساتھ. تو ساری زندگی یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ اصل میں تو نہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے نہ مخلوق کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ معاملات کو کم از کم مذہب کا، دین کا حصہ سمجھتے ہیں. آپس کے معاملات کو دین اور مذہب کا حصہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ کے ساتھ معاملات نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس کو کم از کم دین سمجھتے ہیں. آپس کے ساتھ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے. بات میں نے شکر پہ شروع کی ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس کو نا، چونکہ میری باہر کے جب اسفار ہوتے ہیں تو یہ چیز کچھ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے. آپس کے جو لین دین ہیں، آپس کے معاملات، ان میں دیوانہ پن، مجذوبیت کا مطلب اب تھوڑی گاڑی اردو ہے. آپ نے گاؤں دیہاتوں میں کچھ باولے سے لوگ دیکھے ہوں گے، کچھ بے وقوف سے باولے سے نا، جن کو کسی چیز کا کوئی ہوش ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ ان کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ، کیونکہ ان کی کھوپڑی اوپر کی کام نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں. اور یہ ہوتا تھا پہلے. اصل میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ صوفیاء کرام میں کچھ لوگ عبادت کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے. یہ ایک حقیقت ہے. شریعت نے ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا ہے. تو بعض ایسے لوگ گزرے ہیں، وہ تھے اللہ والے، لیکن ان سے عبادت اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے. تو اب عام پاگل اور اللہ کی محبت میں پاگل میں فرق کے لیے ایک لفظ ایجاد کیا گیا کہ بھئی یہ مجذوب ہے، یہ اللہ کی محبت میں گم ہو گیا ہے، تاکہ اس کو تھوڑا سا ایک احترام دیں. بالکل پاگل کہنا تو ٹھیک نہیں ہے نا، ہوا تو بیچارہ اللہ کی محبت میں ہی ہے، لیکن اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا. ایسے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان سے غلطی ہوئی، اتنی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے وہ اللہ کی محبت میں کیا ہو گئے؟ دیوانے ہو گئے. عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اب تو جو فرض عبادتیں ہیں وہی نہیں ہو رہی لوگوں سے. تو ایسے لوگوں کو پھر کہا جاتا تھا مجذوب. جذب کا معنی ہوتا ہے جذب کر لینا، کھینچ لینا. ہم کہتے ہیں نا یہ چیز ایسی ہے جس نے اس کو جذب کر لیا، کھینچ لیا، یعنی ان کو اللہ نے گویا کھینچ لیا، یہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گئے. تو ان کی زبان سے کوئی الٹے سیدھے کلمات بھی نکل جاتے تھے. علماء کو پتا تھا بھئی یہ بیچاروں کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے تو چھوڑو، جانے دو. پہلے زمانے میں گستاخیوں کے فتوے بہت اسپیڈ سے نہیں لگا کرتے تھے، دیکھا جاتا تھا اگلے کا مینٹل لیول کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، نکل کیا رہا ہے اس کے منہ سے. آج کل یہ فتویٰ بہت سستا ہو گیا ہے، اگلے کو تشریح کا موقع بھی نہیں دیتے آج کل، کیونکہ عمل میں جب زیرو ہوتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. جب انسان عمل میں زیرو ہوتا ہے تو ڈائلاگ میں بہت آگے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آپ سے تجارت کے لیے پیسے مانگے
اور آپ اس سے پوچھو کہ کہاں انویسٹ کرو گے تو کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے نا وہ، لمبی لمبی کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے وہ. ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرے گا کہ میں فلاں جگہ لگاؤں گا، آج کل اتنی ویلیو چل رہی ہے، اتنے پروفٹ کا چانس ہے اور میرا اتنا تجربہ ہے. ٹو دا پوائنٹ بات نہیں، لمبی لمبی پھینکنا شروع کرے گا. ابے تو دیکھے تو دیکھ بھائی، اپنے پاس پیسوں کی کمی. بہرحال ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ بات خوب سمجھ لو کہ جس کے پاس جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا، وہ جذباتی بہت زیادہ ہوتا ہے، پھینکتا بہت لمبی لمبی ہے. تو آج کل چونکہ عمل میں مسلمان کمزور ہے نا، عمل تو ہو نہیں رہا. آپ معاملات دیکھ لیں، ہر چیز میں کمزور ہے. تو وہ لہذا وہ ذرا سی زبان لڑکھڑائی اور عشق رسول کا ایک دم جوش آ کے فوراً کیا لگا دیا، فتویٰ، مار دھاڑ، پھر اس پہ کنٹینر اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں سب کو پتہ ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، کیا بات کر رہا تھا میں، آج تو فیوز اڑا ہوا ہے میرا. ہاں، تو میں شکر کی بات، وہ میں شکر کی بات ذرا بعد میں لے کر آتا ہوں. پہلے ٹیوننگ ہو جائے نا، اس کے بعد یہ شکر کی بات سمجھ میں آئے گی. سروس پہلے ضروری ہے، سروس ہوتی ہے ٹیوننگ کے بعد. اندر کا کچرا پہلے صاف ہو جائے، پھر فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہوا کرتے تھے پاگل، یعنی اللہ کی محبت میں کیا ہو جاتے تھے، دیوانے، ایکسٹریم اس پہ چلے جاتے. تو اگر الٹی سیدھی بات بھی زبان سے کرتے نا تو لوگ کہتے بھائی یہ کیا ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے. تو ان کو کہا جاتا تھا مجذوب، یعنی اللہ نے گویا ان کو اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہے، یہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں. تو لوگ ان کو چھوڑ دیتے تھے، بھائی چھڈو پرے. لیکن ہوتے وہ پاگل ہی تھے. اب پاگل چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، رزلٹ اس کا کیا ہے، بولو نا، رزلٹ تو پاگل ہی ہے نا. یعنی ہم نے تو اس کو فالو کرنا نہیں ہے، فالو تو ہم نے اس کو کرنا ہے جس کا دماغ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب جج غصے میں ہو نا، اس کے لیے فیصلہ لکھنا حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ غصے میں انسان کا دماغ پوری طریقے سے کام نہیں کرتے. اس کا خطرہ ہے کہ وہ کچھ الٹا فیصلہ کر دے گا جذبات میں آ کے، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا پاگل ہوتا ہے وہ. اکثر طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں نا، کیونکہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، پھر بعد میں روتے ہیں، پچھتاتے ہیں. تو اب جب وہ ایکسٹریم لیول پہ جاتے تھے اور اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جائے کرتے تھے، تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے، پاگل ہے. تو پاگل چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، اس کا قول، اس کا عمل شریعت میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ اس کو اس کی باتوں پہ پکڑا جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ پاگل ہے. اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے، بہت سارے آرڈرز دیے، اس میں سب سے اہم ترین حکم یہ ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرنا ہے. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہونا شروع ہو جائے، خراب ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ سارے کام انسان جو درست کرتا ہے وہ کہاں سے کرتا ہے، وہ دماغ سے کرتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا اعتدال، بیلنس، اعتدال سے چلو، دماغ نہ کہیں خراب ہو جائے تمہارا. تو میں وہ بات مکمل کر دوں کہ جو معاملات کی بات تھی نا، اللہ سے جو انسان کا معاملہ ہے عبادات کا، حج، روزہ، زکوٰۃ، اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے یہ. لیکن لوگوں کے جو آپس میں معاملات کے بارے میں اسلام نے آرڈرز دیے، احکام دیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں نے دین سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
میرا کئی سال پہلے نا ایک جگہ میں رہا کرتا تھا, تو کرائے پہ رہتا تھا, اکثر کرائے پہ ہی رہتا ہوں میں, مجھے اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں الحمدللہ. وجہ اس کی ہے کہ آگے مرنا ہے بھائی, اپنے گھر سے بھی لاش اٹھے گی, کرائے کے گھر سے بھی کیا ہوگا, لاش اٹھے گی, تو یہ ٹینشن ہی نہیں لی ہم نے. اب تو میں جاپان کے قبرستان دیکھ کے آ گیا, تو مجھے پتہ چلا ابے وہاں بھی قبرستان ہوتے ہیں, کیا فائدہ یار. اتنی ترقی کر لی جاپانیوں نے, میں نے ان کی ٹرینیں دیکھیں, ان کے واش روم بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے ہیں, اور ان کے اوون, ان کی مشینیں دیکھیں. میرا خیال یہ تھا کہ جاپان میں قبرستان نہیں ہوں گے, میرا خیال یہ تھا, وہم ہونے لگا تھا, کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی جس قوم نے کی ہے وہ کیوں مرے گی بھائی. ایک بٹن لگا لو, جیسے ہی مرنے لگے لوگ بٹن لگایا, عمر 10 سال بڑھ گئی تھی. تو اتنی ترقی تو کر لی ہے انہوں نے. واش روم آپ جاؤ نا تو آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا. اتنے سمجھدار جس قوم کے واش روم ہیں, تو بندے کتنے سمجھدار ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی. تو میرا خیال یہ تھا ان ملکوں میں قبرستان نہیں ہونے چاہیے. میں حیران ہو گیا, وہاں بھی قبرستان ہے بھائی. اور بڑے بڑے جاپانی وہاں دفن ہوئے ہوئے ہیں, چائنیز دفن ہوئے ہوئے ہیں, سائنٹسٹ دفن ہوئے ہوئے ہیں, اور ہم ان سے اچھے دفن ہوتے ہیں. کم از کم پوری قبر تو ملتی ہے. ان کے ہاں بوتلوں میں دادی نانی ہوتی ہیں, جلا دیتے ہیں, راکھ بنا دیتے ہیں, راکھ کو بوتل میں رکھا, ڈھکن سے پیک کیا, لکھا دادی, جاپانی میں لکھا چیپاں چیپاں کر کے. اور ایک, کیونکہ قبریں مہنگی بہت ہیں, ترقی بہت ہو گئی نا, تو قبریں اسی حساب سے مہنگی ہیں. تو اب ابا کے لیے کون 20 لاکھ کی پوری قبر لے بھائی, اتنی ترقی کیسے ہوگی اگر 20 لاکھ آپ نے ادھر ہی لگا دیے. تو انہوں نے ایک چھوٹے سے ڈبے لیے ہوئے ہیں جی, گڑا کھودا, ایک ہی قبر میں دادی, ایک ہی میں نانی, ایک ہی میں چاچا, ایک ہی میں ماموں اور ابا, یہ سارے اسی قبر میں بوتلوں میں رکھ دیے, ڈھکن ڈھک دیا. ان کی جو بھی فاتحہ ہوتی ہوگی وہ بھی پڑھنا اب ان کے لیے کیا ہو گیا, آسان. ان کی جو بھی ہوتی ہے چنگ پونگ کر کے کچھ ہوتا ہوگا. تو میں نے کرائے کی بات آ گئی نا, اس لیے میں ٹائم پہ دیا کرتا تھا کرایہ. بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے ماشاءاللہ. اب پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا ان کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے مکان خالی کیا تو ان کے سارے ڈیوز بل سارے پے کر دیے. ہم نے یہی سنا ہوا تھا بڑوں سے کہ بھائی مکان جب خالی کرو تو اس کا مکان تھا, امانت تھی, تو جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے وہ آپ کی ذمہ ہے. میں نے پیسے ویسے دے کے, اس کے بعد جو ایڈوانس لینے میں میرا تیل نکلا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. آج دے دیں گے, کل دے دیں گے, پرسوں دے دیں گے, ترسوں دے دیں گے. تو بھائی کیوں تمہیں موت آ رہی ہے کسی کے پیسے دیتے ہوئے یار. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں روزانہ, ہے بھائی, یہ میری ذمہ داری ہے. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, کہ ایک آدمی نے جب گھر کی چابی پکڑائی ہے تو اب آپ کے ذمہ ہے. میں ہوں بھی بھلکڑ, بھول جاتا ہوں بہت, جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو مجھے یاد نہیں رہتی. 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے, میں بھول ہی گیا. اب جب بھول گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ پتہ نہیں شاید میں نے لیے بھی ہیں, میں سمجھا شاید میں لے چکا ہوں, اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ان سے چلتے پھرتے کہہ دیا, میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو دے چکا ہوں تو میں کہوں گا اچھا میں بھول گیا تھا, سوری کر لوں گا. اور نہیں بھولا ہوا, اگر میں نہیں دیے انہوں نے تو ان کو یاد آ جائے گا. تو میں نے کہا وہ آپ نے 6-7 مہینے پہلے ایڈوانس ابھی تک یاد, مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ آپ نے دیے نہیں. اگر اس بندے کو پتا ہوتا نا کہ مفتی صاحب بھول گئے ہیں, کنفیوز ہیں, تو شاید وہ پی جاتا. اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنی پیسے مانگے جاتے ہیں تو اسٹائل تو یہی ہوتا ہے نا, میں بھی شاید, تاکہ اگلے کی بے عزتی نہ ہو کہ شاید میں بھول گیا ہوں, شاید. تو میں نے شاید کر کے کہا. انہوں نے کہا وہ اصل میں وہ مجھے یاد ہے, میں انشاءاللہ بھی بھجواتا ہوں. پھر جو 2 ہفتے 3 ہفتے 1 ہفتے پھر لگا دیے. حالانکہ ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, ہر جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے, ہر بات میں اللہ اکبر اللہ. جب آپ ان سے سنیں گے نا, ہر بات میں اللہ اندر سے نکلے گا.
تو یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں فوراً لینے کے لیے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ۔ اس پہ تو اللہ نے بڑی شدید وعید سنائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا ایک درہم پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کی نیند غائب ہو گئی تھی، نیند، امانت تھی کسی کی۔ علماء کہتے ہیں جب تک انسان دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اس وقت تک یہ باتیں کھوپڑی میں آتی نہیں ہیں، کھوپڑی میں نہیں آتی ہیں باتیں۔ آپ کسی سے پیسے لے لیں، ترسائے گا وہ، ایسا ذلیل کرے گا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے، ایسے ذلیل کرے گا آپ کو وہ۔ کرے بھائی، اگر کوئی چرسی ہیروئنچی یہ کام کرے اچھا ہے، وہ تو برا آدمی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اچھا کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں؟ اور یہ ڈرامے بازی جو لوگ کرتے ہیں نا حج سے پہلے اور عمرے سے پہلے سب سے معاف کروا کے، ان ڈرامے بازوں کو کبھی معاف نہ کیا کرو۔ ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا، بڑا ستایا مجھے ایک زمانے میں نا، انہوں نے میسج جب حج کرنے جا رہے تھے، معاملات میں ستایا، لین دین میں۔ حج کرنے جا رہے تھے کہ بھائی کہا سنا سب معاف، میں نے کہا جاؤ ہم نہیں کر رہے معاف۔ یہ تو نہیں، میں نے کہا جواب نہیں دیا، میری نیت یہ تھی کہ 2-3 دفعہ پوچھا نا تو بولوں گا نہیں معاف کیا۔ ڈرامے کیوں کر رہے ہو معافی کے بھائی؟ تکلف میں کیوں پڑ رہے ہو؟ آپ کا جو لین دین ہے وہ دے دو، وہ خود ہی معاف کر دے گا، اس کو تکلف کی ضرورت ہے آپ کو معاف کروانے کی؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ بہنوں سے سب معاف کرا کے جاتے ہیں، جو کیا کرایا سب معاف۔ بھائی وراثت دے دو اس کی جو ابا کی تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، تو معافی کی تکلف کی ضرورت بولو نہیں رہے گی، دے دو اس کو۔ آپ خوب سمجھ لو، اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے۔ آسان ہے اسلام، لچک نہیں ہے۔ جو لا اللہ نے بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے معاف۔ جو آپ کے ذمہ قرض آ گیا نا، دین اللہ کی کا حق یا مخلوق کا، وہ دینا پڑے گا۔ 20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دیں، آپ مسلمان تھے، آپ پہ نماز فرض تھی، آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو، اب قضا پڑھو اس کو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتے ہیں، اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کے اسکالرز جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے آپ کو، اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، اس پر اجماع امت کا۔ آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا۔ معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، یہ جرم معاف کر دوں گا، لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا۔ اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو، ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ، کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا، نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے، ہے بھائی؟ دیکھو جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے، آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا۔ بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے، قرض کس کا تھا؟ میرا۔ آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا، آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے، ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا، پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا۔
آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے, میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا, اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا, معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے, اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں, ایک تو میں نے ڈیلے کیا, اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں, اس پہ کوئی حدیث, اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں. تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا, بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں, یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں ہے. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا, یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا, اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے, قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا, صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ 2 نمبر ہوگا نا, تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے, اس کی دلیل. مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضائے عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے, اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر, ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو, فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے, ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا, نہیں قائم کی, قضا کرتے رہے, 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا, 10 سال نمازیں نہیں پڑھی, میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں, جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے, سینس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ, خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے, یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ اوتھینٹک ہے, وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں, یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی, اتنا بڑا جرم کیا, اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا, اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے, یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی, معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے, لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں, انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا, ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا, حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا, مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے, کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں. تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا, کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں, اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی,
1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا, روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے, کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں, کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو, ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے, جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی, بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی, اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں, مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو, شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا, مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے, سارے عامل غلط. یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے, بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اتنا بھی سختی نہ کریں آپ. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے, اجماع امت کے خلاف ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں, اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں, بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا, جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں, کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں, میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے, میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی, اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے, تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو, تو یہ اعتدال ہوگا یا جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے, کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے, تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے.